313 کا جو عدد ہے نا وہ یہاں امام زمانہ سے سٹارٹ نہیں ہوا. 313 کا عدد ہے بنی اسرائیل سے. ایکچولی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی نا تو وہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے. رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے, قرآن اور اہل بیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے, ایک تورات یعنی ان کی کتاب علیہ السلام, اور تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. اس تابوت میں تمام انبیاء جو گزشتہ ہے ان کے تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, ان کے نالین ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام کی تلوار ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ تبرکات کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری نہیں ہے, پہلے سے جاری ہے. تو تابوت تھا, ان کو جنگوں میں فتح دلانے کے لیے ایک وسیلہ بنتا تھا, قوت عطا کرتا تھا. ٹھیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آہستہ آہستہ پھر وہ دنیاوی مادی معاملات میں لگ گئے, کتاب کو بھی چھوڑ دیا. سورہ جمعہ کی آیت تو آپ ہر ہفتے ہی سنتے ہیں نماز جمعہ میں, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. عجیب ہے کہ جنہوں نے تورات کو لیا لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا, تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھا ہے اس کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے. اب گدھے کے اوپر اگر بوجھ لادا ہوا ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ کون سی امیزون ڈلیوری ہے, گوگل شپمنٹ ہے, کیا, اس کو نہیں پتا کیا ہے, اس کے اوپر بوجھ ہے. یہ امیزون اور گوگل سے جا کے For that you have to turn off the aeroplane mode. شیطان یہاں پر بھی گھسا ہوا ہے, کمال ہو گیا یہ. تو آئندہ میں یہ 2 لفظ نہیں استعمال کروں گا. تو بہرحال گدھے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا اس کے اوپر ہے. انہوں نے چھوڑ دیا, تورات کو چھوڑ دیا, آہستہ آہستہ پستیوں میں گر گئے, بت پرستی کرنے لگے, اور جالوت ان پر حاکم ہو گیا. ایک بادشاہ تھا جالوت, جو کہ جارڈن اور فلسطین یہ جو پورا ایریا ہے اس میں اس کی حکومت ہے, اور بہت بڑا لشکر ہے اس کا, اور کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. اب یہ بنی اسرائیل اس کے ظلم کا شکار ہیں. تو اس زمانے میں جو نبی تھے حضرت شموئیل, وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو کوئی ایسا بھیج کہ جو ہمیں اس کے مقابلے میں فتح عطا کرے. تو حضرت طالوت کا انتخاب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب طالوت کسی بہت بڑی نوبل فیملی سے نہیں ہے, کوئی فیمس فیملی سے نہیں ہے. تو بنی اسرائیل والوں کے لیے مشکل ہے کہ ہم کیسے سے اپنا لیڈر مانیں گے, یہ تو بہت ہی عام سا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. سب سے پہلے تو اللہ نے منتخب کیا, اور اللہ نے منتخب اس لیے کیا ہے کہ اس کے پاس علم بھی سب سے زیادہ, شجاعت بھی سب سے زیادہ. تو اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ عالم ہونا چاہیے اشجاع, یعنی موسٹ لرنڈ, موسٹ بریو پوری دنیا میں. اس وقت کے جو جن پر منتخب کیا گیا ہے ان سب میں سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے. سادہ سی پہچان ہے, سب سے بڑا عالم ہو, سب سے بڑا شجاع ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا غدیر میں اعلان نہیں بھی ہونا مولا علی کی ولایت کا, تب بھی علی شریف نبی طالب وسیع رسول خلیفہ رسول ہے, کیونکہ علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں, علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں. اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہو تب بھی علی شریف نبی طالب کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, علم کی وجہ سے, شجاعت کی وجہ سے. لائے کوئی علی سے بڑا عالم, لائے کوئی علی سے بڑا شجاع. تو ان کا انتخاب ہوا. وہ حضرت طالوت علیہ السلام لے کے نکلے لشکر کو. میں 313 پہ بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا کہاں سے یہ فرسٹ, اس کی بگننگ کہاں سے. حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ کتنا لشکر چل رہا تھا, 80,000. وہ پہنچے فلسطین جارڈن کے ریور تک. وہاں انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابھی وہ ٹیسٹ لے گا تمہارا, یہ تم ساتھ ہو, یہ واقعاً ساتھ ہو یا نہیں ہو, اللہ کے حکم پہ تسلیم بھی ہو یا نہیں ہو. تو یہ جو پانی بہ رہا ہے نا دریا, اس میں سے پی نہیں سکتے آپ, تھوڑا سا, بہت تھوڑا سا پی سکتے ہیں بس, تاکہ آپ میں ایک ہمت کریج رہے, آگے بڑھیں. انہوں نے کہا یہ کون سا اللہ کا نمائندہ آیا ہوا ہے جو ہمیں نہر سے پانی پینے سے بھی منع کر رہا ہے, نہیں مانتے اس کو. آپ کو یہ سملیرٹی ملے گی, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, حضرت قائم جب تشریف لائیں گے تو اہل کوفہ میں سے بعض کے لیے ہے روایت یہ, لیکن یہ جنرل بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے کہ آپ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جائیے, اس لیے کہ یہ جو آپ دین لے کر آ رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, تسلیم نہیں. تو حضرت طالوت نے کہا کہ پانی نہیں پینا. 80,000 میں سے کتنوں نے پانی نہیں پیا, 313. لہذا محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے
حضرت خولا سے جو بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا تھا اپنے بابا مولا علی سے کہ مجھے قائم مہدی کے اصحاب کی تعداد تو بیان کیجیے گا. فرمایا وہی جو طالوت کے اصحاب کی تعداد تھی. یہاں سے یہ 313 کا عدد آیا ہے.